السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سنن میں بسند صحیح حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس حال میں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، یہ ایک شخص آیا، آ کر اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کرنے لگا، اے اللہ تو میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا المصلی عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے جلد بازی کی، تجھے کرنا کیا چاہیے تھا؟ جب تو نے نماز پڑھی تو تجھے نماز پڑھنے کے بعد خدا کی حمد کرنی چاہیے، خدا کی حمد کرنے کے بعد مجھ پر درود پڑھنا تھا تجھے، اور اس کے بعد تجھے دعا کرنا تھا۔ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا، وہ آنے والا آتا ہے، آ کر نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد اللہ کی حمد کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ آقا اس سے فرماتے ہیں، دعا کر، قبول ہو جائے گی تیری دعا۔ تو اس سے معلوم ہوا، اس حدیث پاک سے، کہ نماز پڑھنا، نماز افضل الطاعات بعد الایمان، ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد کوئی بندہ اپنے لیے دعا مانگتا ہے، خدا کی حمد کرے بغیر، رسول پر درود بھیجے بغیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلد بازی کرتا ہے۔ دربار الہی کے آداب کیا ہیں، سلیقہ کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بندہ خدا کی حمد کرے۔ دوسری روایت میں فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جامع ترمذی میں، کہ حضور فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھ لے تو ان یحمد اللہ بما هو اہلہ، کہ وہ اللہ کی حمد کرے، وہ حمد جس کا وہ سزاوار ہے، وہ حمد جو اللہ تعالیٰ کو لائق ہے، وہ حمد کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد دعا کرے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تو اب نماز پڑھنے کے بعد ہمیں اللہ کی حمد کرنی چاہیے۔ نماز پڑھ لیے، مانگنا ہے تو پہلے جس سے مانگتے ہیں اس کی تعریف کرنا، حمد کرنا۔ اور یہ حدیث میں آیا کہ بما هو اہلہ، وہ حمد جس کا اللہ اہل ہے، وہ حمد، وہ تعریف جس کے جو اللہ کے سزاوار ہے، اللہ کی شایان شان حمد کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے شان کے مطابق حمد اللہ کرے گا۔ تو وہ اللہ کا کلام قرآن ہے، قرآن میں اللہ نے کس طرح حمد کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو وہ اس کے نقل کر دو آپ، الحمدللہ رب العالمین۔ نماز پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد یہ کہو کہ الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ لینا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، پھر اس کے بعد دعا کرنا۔ اس سے معلوم ہوا یہ دعا کے آداب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خدا ہے، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے، رحم فرماتا ہے، مگر آداب کیا ہیں؟ نماز تو پڑھ لی، اب دعا کر نہیں، اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اور آپ کو معلوم ہے درود کیا ہے، ذکر رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت اور وفاداری کا اظہار ہے۔ آپ جو درود پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو درود بھیج حضور پر، تو رحمت نازل کر حضور پر۔ آپ اگر یہ نہ کہیں گے تو رحمت نازل نہیں ہوگی حضور پر۔ آپ اگر یہ نہ کہیں کہ درود پڑھ، اے اللہ تو درود بھیج، یہ آپ نہ کہیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجے گا اللہ۔ اس خیال کو، اس بات کو سمجھانے کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ درود کی آیت، جسے آیت تسلیہ کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، یعنی تمہارا تیسرا درجہ ہے، تم بھی بھیجو، اور یہ نہ سمجھو کہ ہم بھیجیں گے تو درود پہنچے گا،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یعنی تمہارے درود کی انہیں ضرورت نہیں، تم جو درود بھیجتے ہو اس سے تمہارا فائدہ ہے، اللہ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے۔ امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ حیدرآباد، جامع نظامیہ کے بانی انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فاروق اعظم کے 40ویں پوتے ہیں، فاروق اعظم 40ویں صحابی ہیں، یہ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ حیدرآباد میں جو مدرسہ ہے اعلیٰ حضرت کے ہم اثر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انوار احمدی آپ کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے درود کے مقام پر فرشتوں کا اپنا فرشتہ کہتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے جب آدم علیہ السلام کے سامنے سرب سجود کروانا چاہا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سجدہ کروانا چاہا تو فرماتا ہے قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، کس کے فرشتے؟ بولتا نہیں، اذ قلنا لملائکتنا، ہم نے ہمارے فرشتوں سے کہا، ہمارے فرشتے بولتا نہیں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی کے فرشتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے مراتب میں جو فرق ہے وہ بتانے کے لیے لفظ رکھا کہ الملائکہ، فرشتوں کو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور یہاں فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے نہیں، کہتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے۔ تو اس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت نرالی ہے، بے مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ ہم درود بھیجیں یا نہ بھیجیں، حضور پر اللہ تعالیٰ کا درود ہوتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا درود کیا ہے؟ ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللہ علی نبیہ ثناؤہ عند ملائکتہ، بخاری شریف میں لفظ ہے کہ ابو العالیہ تابعی فرماتے ہیں اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے نبی پر؟ اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی نہیں بولتا، اللہ درود بھیجتا ہے، سے مراد کیا؟ ابو العالیہ فرماتے ہیں فرشتوں کی بزم میں اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، اللہ وہ ہے جس کی ساری تعریفیں ہیں، ساری تعریفیں جس کی ہیں وہ نبی کی تعریف کرتا ہے فرشتوں کی محفل میں، یہ ہے اللہ کا درود بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد، محمد اے اللہ تو درود بھیج۔ علماء فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ بادشاہ نے اپنے شہزادے کے لیے ایک انعام مقرر کیا، ایک عالیشان ہیرا، 70,000 کروڑ روپے کا ہیرا، بڑا ہیرا، زبردست ہیرا بادشاہ نے رکھ دیا۔ بادشاہ کہتا ہے یہ ہیرا میں نے میرے شہزادے کے لیے رکھا ہے، اب آپ لوگوں میں کس کس کی رائے کیا ہے؟ بادشاہ پہلے کہتا ہے یہ ہیرا میں نے میرے شہزادے کے لیے رکھا ہے، اب آپ لوگوں کی رائے بولو۔ تو اب سارے سرکار ہماری رائے، میری رائے یہ ہے کہ شہزادے کو دے دیں۔ دوسرا وزیر کہتا ہے سرکار میری رائے ہے کہ شہزادے کو دے دیں۔ تیسرا کہتا ہے میری رائے شہزادے کو دے دیں۔ اب یہ لوگ یہ رائے نہیں دیں گے تو شہزادے کو نہیں دے گا، یہ ایک بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ بھی بولتا نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس سے ان وزراء کا مقام بادشاہ کے پاس پیدا ہوگا، بادشاہ کے دل میں ان وزیروں کا مقام کہ ہاں میرے شہزادے کو تم بھی چاہتے ہو، ان کا مقام بڑھتا ہے، اور جو چاہتا نہیں خاموش بیٹھا ہوا ہے اس کا مقام کم ہو گیا، وہ مردود ہوگا۔ تو یہ درود کا فلسفہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم درود بھیجو یا نہ بھیجو وہ درود بھیجتا ہے، تم رحمت کی دعا کرو یا نہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل ہوتی رہتی ہے اور حضور خود رحمت ہیں۔ اب ہم یہ درود بھیجیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مقام بڑھتا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا جب بندہ ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل کرتا ہے۔ ایک بار حضور پر درود بھیجتا ہے کوئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو اتنا راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے درود سے، درود بھیجیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے۔ اور ہم جو درود بھیجتے ہیں یہ بھی حضور کا فیضان ہے، حضور کی تعلیم ہے،
حضور کی تربیت ہے، حضور کا سکھایا ہوا ہے، حضور کا دیا ہوا ہے، ہم کیا دے رہے ہیں؟ بلا تشبیہ و تمثیل باپ جو ہے بچے کو چاکلیٹ دیتا ہے، لو بیٹے یہ رکھو، اور اس کے بعد بچہ لا کر وہ چاکلیٹ کھلاتا ہے. بچہ کھلا رہا ہے نا، وہ بچے کا ہے کیا؟ باپ ہی کا ہے وہ. تو ہم جو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہ کس سے ملا ہے ہمیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کس کی سکھائی ہوئی ہے وہ محبت؟ کس کے فیضان سے ہے وہ محبت؟ کس کے اخلاق کی وجہ سے ہے محبت؟ کس کے تصرف سے ہے وہ محبت؟ کون وہ محبت کروا لے رہے ہیں؟ تو آپ غور کریں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی مثال ہے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چاکلیٹ دے کر کھلاؤ بیٹے، تم بچہ کھلا دو. دیکھو بچہ کھلا رہا ہے، کہاں کھلا رہا ہے؟ اس کے ہاتھوں میں قوت کس کی ہے؟ قدرت کس کی ہے؟ اس سے محبت کس کی وجہ سے؟ باپ سے محبت ہے، باپ کے اخلاق کی وجہ سے، باپ کی محبت کی وجہ سے، باپ کی نسبت کی وجہ سے محبت ہے. تو بلا تشبیہ و تمثیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں تو یہ سب حضور کے فیضان سے ہے. تو ہم جو درود بھیجتے ہیں وہ بھیج کر بھی حقیقت میں ہم کیا بھیجتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے وہ نیکی کروا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کے ذریعے ہم سے وہ نیکی کروا لیتا ہے. تو ہم نماز پڑھنے کے بعد خدا کی تعریف کریں، اس کے بعد حضور کا ذکر کریں، حضور پر درود بھیجیں اور اس کے بعد دعا کریں تو قبول ہوتی ہے. تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے بغیر آپ اللہ سے مانگیں گے تو دعا قبول نہیں. آپ خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں، نماز پڑھے ہیں، نماز پڑھنا بہت بڑا عمل ہے، فوراً دعا نہیں کرنا. یہ حدیث بتا رہی ہے خدا کی تعریف کرو، خدا کی تعریف کرے ہیں، رسول پر درود بھیجو. الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. عجلت ایھا المصلی، یہ بھی نہیں ہے، اس میں بھی کمی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھے تو اس کے بعد خدا کی حمد کریں اور اس کے بعد درود بھیجیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اس کے بعد آپ دعا کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویسا کرنے والے کے لیے ادعو تو جب دعا کر قبول ہو جائے گی. معلوم ہوتا ہے قبول ہونا یا نہ ہونا یہ علم غیب ہے. ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، قبولیت مردودیت یہ تو بھی غیب میں ہے. نماز قبول ہوئی ہے یا منہ پر مار دی گئی ہے، دونوں ہمیں معلوم نہیں، وجہ کیا؟ ہمیں علم غیب نہیں. تو بندہ دعا کرتا ہے، صحابی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، دعا کرو قبول ہو جائے گی. اللہ اکبر. قبول کرنے والا اللہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب سے مالا مال کیا ہے. تو یہ تم نے کیا ہے تو دعا قبول تمہاری. تو اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب سے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور کو چھوڑ کر نہیں جانا، حضور کا وسیلہ لے کر جانا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا یہ ثابت کرتا ہے کہ حضور خدا نہیں، کیونکہ خدا پر درود نہیں پڑھا جاتا. اللہ پر درود بھیجا جائے، اے اللہ تیرے اوپر تو درود بھیج، نہیں. اللہ تعالیٰ پر درود نہیں بھیجا جاتا، اللہ تعالیٰ کے لیے دعا نہیں کی جاتی. تو درود بھیجنے والا پکا موحد ہے. وہ یہ ثابت کرتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے جیسے نہیں، تمہارے جیسے نہیں، اور خدا بھی نہیں ہے. نہ حضور خدا ہیں نہ ہمارے جیسے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا اور مخلوق خدا کے درمیان میں رہنے والی ایک مقدس مخلوق ہیں. تو درود بھیجنے والا مشرک نہیں، پکا موحد ہے. تو اس حدیث پاک سے جو فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جامع ترمذی کی، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ معصور کیا ہے، کہ بندے کو کرنا مسنون کیا ہے کہ جب نماز پڑھ لے تو نماز کے بعد خدا کی حمد کرے اور اس کے بعد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں وہ دعا قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر جائز دعا قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.